آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے، ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی۔ بکرنگ نہیں ہے، انڈیا نے وہی زمین جو ہے ریگستان کو آباد کر لی ہے اور اس پہ آج زرعی جو کاشت ہے وہ ہو رہی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے میں بہت چپ رہی، انہوں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پہ پنجاب پہ اعتراض کیا، انہوں نے نہروں پہ پنجاب کے اپنے پانی پہ اپنی نہروں پہ اعتراض کیا، میں چپ رہی۔ اب انہوں نے سیلاب میں اگر میں اپنے عوام کی اپنے ان کے پیسوں سے مدد کرنا چاہتی ہوں، آپ کا پیسہ ہے، آپ پر نہیں خرچ کروں گی تو کس چیز پہ خرچ کروں گی؟ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ نہ مت کروں، مگر جہاں پر میں نے کہا کہ جہاں پر پنجاب کی بات آئے گی، پنجابی کی بات آئے گی، پنجاب میں بسنے والے شہری کی حق کی بات آئے گی، مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ نرم اسامی مت سمجھنا، اور مجھے پنجاب کے عوام کو ان کا حق دینے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنی اجازت اپنے پاس رکھو۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج ہم گفتگو کے اس سیشن میں بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ دنوں سے کیمپین پیپلز پارٹی کے خلاف شروع کر رکھی ہے، اس کا منطقی انجام کیا نکلنے جا رہا ہے؟ کیا مریم نواز کو اس بڑے فرنٹ پہ پسپائی کا سامنا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، وہ والی کیفیت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ جس دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پنجاب ہوں اور پنجاب کی طرف بڑھنے والی ہر انگلی کو میں کاٹ دوں گی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اینٹیناز کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کون سی ٹون ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ یہ تو باوقار لوگ نہیں ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھیک مانگیں، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ ہر چیز کا حل نہیں ہے، آپ 10,000 دیتے ہو، میں نے 5 لاکھ دینا ہے، آپ صوبے میں کچھ کرتے نہیں ہو، میں صبح شام کام کرتی ہوں۔ تو اس نے ایک طرح سے ہیڈ آن لے کر للکار دیا تھا زبردست طریقے سے پیپلز پارٹی کو، لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنی لیڈرشپ کے لیول پہ جواب نہیں دیا، نہ بلاول بھٹو صاحب نے، نہ پریزیڈنٹ صاحب نے۔ لیکن جو مسلم لیگ نون کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہا ہے اور جس طرح کی وضاحتیں نون لیگ کو دینی پڑ رہی ہیں، اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو سندھ میں جب انہوں نے بیان دیا تھا نا کہ میرا پانی ہے اور میرا پیسہ ہے، میں جہاں پہ بھی خرچوں کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا، تو اس کے بعد سندھ اسمبلی میں کیا رد عمل آیا، اس کی ایک جھلک آپ کو یہ صاحب جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں سندھ کے، وہ مریم نواز صاحبہ کو جس طرح آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں وہ ذرا دیکھیں۔ ہمیں چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز کے لیے بہت احترام ہے، شی از اے لیڈی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو عورتوں کے لیے بہت بڑا احترام ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کے دوسرے عہدیداران کی طرف سے، منسٹرز کی طرف سے، اور خاص طور پر جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارا پانی ہماری مرضی، دس از دا اسٹیٹمنٹ اگینسٹ دا فیڈریشن آف پاکستان، اور پھر ہمارا کوئی صوبہ کہہ دے ہمارا سمندر ہماری مرضی، ہمارا پیٹرول ہماری مرضی، ہماری بجلی ہماری مرضی، تو یہ ڈیوائسونیس جو ہے میڈم چیئر پرسن، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایریا جو ہے وہ پورا پاکستان ہے۔ کسی ایک پارٹی کو کسی ایک صوبے میں اجارہ داری نہیں ہے، ہر پارٹی دوسرے صوبے میں کام کر سکتی ہے۔ یہ تو سندھ اسمبلی کی بات ہے، لیکن قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نبیل گبول صاحب نے کہا کہ جناب آپ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے، اور یہ جو سارا اس وقت آپ کی یہ جو موجیں لگی ہوئی ہیں یہ صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو شہباز شریف صاحب ابھی بھی آپ جیل میں ہوتے۔ سنیے ذرا نبیل گبول نے کیا کہا۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، ان کے ووٹوں کی وجہ سے آپ یہاں پر پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہیں، تو آ کر آپ کو گریبان سے پہلے پکڑے گا، آپ کے دفتر سے آپ کو نکال کے لے کر جائے گا، 2 دن تک آپ کو بند رکھے گا، پھر آپ کو کہے گا کہ آپ کے اوپر یہ کیس ڈالا ہے۔ اب تو پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں مت چھیڑو، نہیں تو 5 منٹ لگے گا، حکومت آپ کی یوں
ये हमारे 70 वोटों की वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। नाराज मत करें, ना छेड़ मलंगानू, हम अलग लोग हैं, हमारी बदवा बहुत लगती है, हमारी काली जुबान है। आप लोग तो अब आपको मैं तकरीर नहीं सुनी और बाहर निकल के उनको बोला यार क्या करें, हमें ऊपर से ऑर्डर दे। आजकल आप लोग का ऑर्डर कहां से आता है? अच्छा, ये जो नबील गबूर साहब कह रहे थे, उसके बाद नदीम अफजल चंद ने जब ये वॉकआउट करके पीपल्स पार्टी बाहर निकल आई तो उस वक्त जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, वो वजाहतें दे रहे थे, वो मरियम नवाज़ की तरफ से सॉरी कर रहे थे। पहले आप देख लें कि कौमी असम्बली का उस वक्त क्या मंजर था जब पीपल्स पार्टी वहाँ से वॉकआउट करके निकल रही थी। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। लॉ मिनिस्टर सर, मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, और यकीनन सर ये सियासत का मैंने रवैया थोड़ा चेंज कर दिया कल का आप लोगों का रवैया देख के। जी, सियासत में आप सर लोग ये तो ख्वारिज की तरफ चले जाते हैं। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। और जब पीपल्स पार्टी के अरकान वॉकआउट करके बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए नदीम अफजल चंद ने किन लफ्ज़ों में मरियम नवाज साहबा को आड़े हाथों लिया। 1926 से इस पंजाब में सियासत कर रहे हैं और हमारी पार्टी पंजाब में बनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखी गई है, तो ये पंजाबी कार्ड आप ना खेलें। मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी बहन है, बड़ी काबिल इज़्ज़त है, हमने उनको वोट दे के चीफ मिनिस्टर बनाया है, जो थोड़े बहुत मिले हैं वो हमारे भी उसमें हिस्सा है। और फिर उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब को सेनेट के फ्लोर पर जो वजाहत देनी पड़ी मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी के लिए, ये भी ज़रा मुलाहजा कर लें। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी सिर्फ हमारी अलाई जमात नहीं है या सिर्फ हमारे साथ हुकूमत में शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिलके 4 साल 2018 से लेके 2022 तक इस मुल्क में एक फासिस्ट दौर के खिलाफ, एक इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक प्रोजेक्ट इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया था उसके खिलाफ भरपूर जदोजहद की। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिलके जो है, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी सिर्फ हमारी अलाई जमात नहीं है या सिर्फ हमारे साथ हुकूमत में शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिलके 4 साल 2018 से लेके 2022 तक इस मुल्क में एक फासिस्ट दौर के खिलाफ, एक इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक प्रोजेक्ट इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया था उसके खिलाफ भरपूर जदोजहद की। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मिलके जो है वो जदोजहद की और कामयाबी हासिल की। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी आलाई जमात है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, और पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो हमारे साथी हैं। वो सिर्फ हुकूमत में हमारे साथी नहीं हैं, वो जदोजहद में भी हमारे साथी हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये साथ जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है इसी तरह से जो है वो हमेशा आगे चलेगा। अच्छा, ये जो रद्द-ए-अमल आ रहा है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा। नामवर कालम नगार हसन नसार साहब ने भी कहा कि बीबी अकल के होश लो, आप कौन होती हो कि कहो कि ये पंजाब का पैसा भी आपका और पंजाब का पानी भी ऐसा आपका है। ये डेमोक्रेसी है, हर कोई सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछने वाले को आप कहते हो कि उंगलियां तोड़ दूँगा। लेकिन इसके साथ जो बड़ा रद्द-ए-अमल आया है वो सिंध जो
سندھ کی جو ہائی کورٹ بار ہے یا وکلا کی جو بار ہے وہ ہڑتال پہ چلی گئی. کل کا دن انہوں نے سارا دن ہڑتال کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مریم نواز اپنا بیان واپس لیں. لیکن یہ بیان صرف سندھ پنجاب کے کانفلکٹ میں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں. جب مریم نواز نے کہا کہ میں نہریں نکالنا چاہتی ہوں, مجھے نہریں نکالنے سے روک دیا گیا, تو اس پر تو پورے سندھ میں سے رد عمل آنا تھا. اور آج جو سندھ کے مقامی اخبارات ہیں, سندھی اخبارات یا جو سندھ کا میڈیا ہے, وہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا تیکا پانچا کر رہا ہے, وہ آپ ایک جھلک اس کی جا کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے باوجود کہ مسلم لیگ نون کی وضاحتیں آ رہی ہیں, آج قمر زمان کائرہ صاحب نے جس لہجے میں بات کی ہے, وہ عام طور پہ اس لہجے میں کبھی بات کرتی ہی نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ مریم صاحبہ یہ کیا طرز تکلم ہے. تو یہ جو انہوں نے ایک ایڈونچر شروع کیا تھا مریم نواز نے, لگتا ہے اس کا ڈراپ سین بالکل بہت جلدی سامنے آ رہا ہے. کیونکہ اگر پیپلز پارٹی مرکز سے الگ ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا مسلم لیگ نون کے, اور اگر کسی طریقے سے کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے تو اس سے ایک طرح سے عدم استحکام اور بڑھے گا. تو لہٰذا مریم نواز کو ان کے بڑے سمجھائیں گے کہ کاکی ہوں چپ کر کر. تو مریم نواز کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑھ کے کوئی آگے راستہ ہے. اور آج مریم نواز کے ان سارے نقطوں کو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو جائے, نہروں کا معاملہ ہو جائے, یا جو وہ ڈیولپمنٹ کے ایک پیرالل ڈرا کرنے کی بات کر رہی ہیں کہ سندھ میں کام نہیں ہوا, میں نے کام کیا ہے, اس کے اوپر بات, وہ قمر زمان کائرہ نے ایک بڑی مدلل اور بہت ایک طرح سے ایک نان پارٹیزن ہو کے یہ آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بعد بہت مشکل ہو گیا ہے. سوائے اس کے کہ آج ہم نے عظما بخاری کا ایک بیان دیکھا جو اس نے 7 گھنٹے 8 گھنٹے پہلے کل جاری کیا تھا قمر زمان کائرہ صاحب کی پریس کانفرنس. غالباً یہ پہلے کا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جو مریم نواز کی کارکردگی سے جیلس ہے. لیکن دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے تو مریم نواز کی کارکردگی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا, ان کی لیڈرشپ نے بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا. بلاول بھٹو نے قصور میں آ کر ان کی کارکردگی کی تعریف کی تھی. یہ جو ایڈونچر تھا غالباً یہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, وہ بھی کہتے تھے زرداری صاحب کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. ان کے والد صاحب بے نظیر بھٹو کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے تھے. لیکن ان کی ہسٹری یہ ہے ان کے خاندان کی کہ دونوں میاں, بڑے میاں صاحب کو بھی اور چھوٹے میاں صاحب کو بھی پیپلز پارٹی سے معذرت کرنی پڑی. لیکن مریم صاحبہ تو خود پچھلے ہی کچھ دنوں کی بات ہے جب بلاول بھٹو نے ان کو کراچی میں جو ان کی گرفتاری تھی اس کے خلاف جو احتجاج کیا, اور جس طرح سے ISI جو سندھ کے ہیڈ تھے اس کو چینج کروایا ان کی گرفتاری پر, اور جس طریقے سے مریم نواز کو سیف گارڈ کیا, اور اس کے بعد مریم نواز جس طرح سے گڑی خدا بخش گئیں اور جا کے بھٹو صاحب کی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پہ جس طرح سے انہوں نے پھول چڑھائے بھٹو صاحب کی قبر پہ, بے نظیر بھٹو کی قبر پہ, اس کی تصویر بھی آپ دیکھیں. تو اتنے نزدیک جا کر یہ جو فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بننے کی جو دوڑ ہے مریم نواز میں اور بلاول بھٹو میں, اس میں وہ بازی آگے لے جانا چاہتی ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہیں. نہریں اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اور وہ ثابت یہ کر رہی ہیں کہ وہی ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں اگلی پرائم منسٹرشپ کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹس کو آگے لے کر چل سکتی ہیں. شاید یہی ان کی منصوبہ بندی ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی بیوقوفوں کی جماعت ہے کہ وہ ان کو یہ ساری پوائنٹ سکورنگ کرنے دے گی اس وقت جب کہ خود مسلم لیگ نون کو مرکز میں پیپلز پارٹی کی اشد ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.